تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو، عضو علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو اس کو۔ اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے، یقیناً یہ کہیں باہر سے آئی ہے۔ یا تو ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے، اکثر تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں، وہ سادات ہوں، صدیقی ہوں، فاروقی ہوں، عثمانی ہوں، وہی ہیں جو باہر سے آئے تھے، باقی تو اکثریت یہیں سے وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے۔ تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں، وہ یقیناً باہر سے آئی ہوئی چیز ہے، اس میں پھر سادگی نہیں، اس میں کمی نہیں، جڑ سے کاٹو۔ اس بنیاد پر ہم نے 5 فیصلے کیے، ذرا سن لیجئے آپ بھی، اگر آپ کچھ سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں۔ نمبر 1، نکاح مسجد میں۔ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو، مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ حدیث ہے، ہاں میں مانتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو امر ہے کہ مسجد میں منعقد کرو، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے، مستحب ہے یہ کہ مسجد میں۔ تو بھائی مستحب کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے، مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس، میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے۔ وہ اپنا رجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکھتا رہتا ہے۔ وہ تو آنی تھی بارات عصر کے وقت، مغرب بھی جا رہی، آئی نہیں، وہ بیٹھا نہیں۔ پہلے 20-30 روپے ملتے تھے، اب 200 300 400 ملتے ہیں، اور کیا ہے۔ میں نے انہیں یاد دلایا دیکھو شرم کرو، عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئے۔ شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ، وہاں شادی ہوگی۔ وہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر قول و قرار کریں گے۔ ہمارے ہاں پردہ ہے تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی، لڑکی کا ایک وکیل ہوگا، وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا، 2 اس کے گواہ ہوں گے، اس کے سامنے اجازت لی گئی، پھر وہ نکاح خاں کو اجازت دیں گے، نکاح پڑھا دیں گے۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد۔ نمبر 2، نکاح کے موقع پر کوئی دعوت طعام نہیں، کوئی ثابت نہیں۔ دعوت طعام صرف ایک ہے، وہ ولیمہ ہے، اور اس قدر معقول بات ہے۔ سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں، کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو، کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینڈھا کو بکرا لے آئیں 8-10 دن پہلے اور بچے مانوس ہو جائیں تو وہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو پچھاڑے کھاتے کہ نہیں بچے؟ اور یہ لخت جگر ہے، نور چشم ہے، 18 20 22 برس گھر میں رہی ہے، وہ جا رہی ہے، خوشی نہیں ہے وہاں، صرف یہ ہوتا ہے سائی آف ریلیف۔ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، اللہ نے آج پورا کرا دیا، اتروا دیا بوجھ۔ پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے، نئے ماحول میں جا رہی ہے، وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو یا نہ ہو، اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں۔ تو ان سے مرغ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں ہے۔ معقول بات کیا ہے؟ لڑکا اس کا گھر آباد ہوا، وہ ولیمہ ہے، اس پر باقاعدہ حدیث اولبو ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس، ذبح کرو، کاٹو، کھلاؤ گوشت اپنے دوستوں کو احباب۔ یہاں تک کہا کہ بیسط طعام الولیمہ، برا کھانا ہے ولیمے کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ ظاہر بات ہے مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا، اپنے احباب کو دوستوں کو بلایا جاتا۔ پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمے کے لیے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے۔ تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا، وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا۔ میں بیان کرتا ہوں، جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت طعام نہیں تو بارات کا تصور، خلاص۔ بارات کس بلا کا نام؟ قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں، عربی میں یہ لفظ ہی نہیں۔ اجتماعی طرفین مسجد میں ہوا، نکاح ہوا، لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا۔ ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا، کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر ودا کرا کے لے کے گئے ہوں۔ چوتھی چیز، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ۔ ہندوؤں میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے، معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے وہ دے دلا کے رخصت کر دو، دان دہیج یہ خیرات ہے، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر۔ اسلام میں تو لڑکی وارث ہے، والد فوت ہوں گے وراثت تقسیم ہوگی، والدہ فوت ہوگی ان کی ہے ملکیت تو تقسیم ہوگی۔ شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں قطعاً نہیں۔ غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کہہ دیا گیا۔ وہ جہیز کیا تھا؟ ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا۔ اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہا کے ولی بھی حضور ہی ہے، اور کون ہے؟ علی کا کون تھا مدینے میں، اور دلہن کے والد بھی حضور ہے۔ اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ وہ فقراء صحابہ میں سے تھے۔ فرمایا مہر تو دینا ہے، تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی؟ جی ہاں زرہ تو ہے۔
انہوں نے یہ سمجھا زنا تو جہاد کے لیے ہے، وہ دولت تو نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرض لے کر آؤ۔ وہ گئے، حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی ہدیہ کر لیے، ذرا میں ہدیہ آپ کو کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی، کہاں لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں، تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا ہے۔ اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بھیجے، اندر دلہن کو ذرا تیار کر، اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدا جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، اور 2 تکیے جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے نا، ایک چکی، جو ہو یا گیہوں ہو پیسنا تو ہے نا، کوئی 1-2 برتن اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں، جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے۔ وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جسے بنایا، ورنہ مدینے ہی میں دوسری آپ کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا، کہیں ذکر ہے جہیز کا؟ حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر چیزیں موجود، جہیز کا تذکرہ نہیں۔ بہرحال یہ شادی کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ۔ یہاں شادی کے لیے 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی، ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے، عمر ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کچھ تقاضے تو ہے نا، آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا، آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا، بارات تو آخر آئے گی ہی نا، کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا، کچھ جوڑے کپڑے، کچھ یہ اسلام کا فلسفہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صحیح مسلم ہے کی روایت جو میں سنا رہا ہوں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ، پہلا انسان قیامت کے دن جس کا مقدمہ طے ہوگا، فیصلہ ہوگا، رجل استشہد فأتي به، وہ ایک ایسا شخص ہوا جو دنیا میں شہید شمار کیا جا رہا تھا، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے مارا گیا تھا، اسے جان دے دی تھی، فأتي به، اسے پیش کیا جائے گا، فعرفه نعمه، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتلوائے گا، دیکھو میں نے تمہیں جسم دیا تھا، بڑی صلاحیت دی تھی، طاقت دی تھی، ہمت دی تھی، حوصلہ دیا تھا، فعرفها، وہ پہچان لے گا ہاں پروردگار تیرا یہ فضل اور یہ کرم مجھ پر رہا ہے، قال فما عملت فيها، اب اللہ تعالیٰ پوچھے گے تم نے کیا کچھ کیا، میری نعمتوں سے تم نے کیا کام کیا، قال قاتلت فيك، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے جنگ کری، جنگ میں حصہ لیا، حتی استشهدت، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، میں نے اپنی جان دے دی، قال كذبت، اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، تم نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، کیا کہنے ہیں، استشہاد سوار ہے، تم نے یہ تعریفیں کروانے کے لیے جنگ میں حصہ لیا ہے۔ In the heart of your hearts، تمہارے دل کی گہرائیوں کے اندر جو چیز تھی وہ میری رضا جوئی نہیں تھی، اپنی شجاعت کا اظہار تھا، لأن يقال جريء فقد قيل، وہ کہا جا چکا دنیا کے اندر، تمہاری جرأت کے اور بہادری کے اور تمہارے جو ہے وہ بڑے غلغلے بلند ہو چکے ہیں، فقد قيل ثم أمر به، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، فصعق على وجهه، پھر اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے حتی القی فی النار، جہنم میں جھونک دیا جائے۔ دنیا میں سمجھا جا رہا ہے شہید، سمجھ لیجیے اس بات، لیکن وہ اصل شے جو ہے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، اور وہ ایمان ہی در حقیقت محرک نہیں ہے اس عمل کا، کوئی اور شے ہے، شہرت طلب ہے، کسی اور طریقے، کوئی مال کی طلب کے اندر جنگ کرتا ہے، کوئی حمیت کی وجہ سے، فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے ایک ایسے قبیلے کے خلاف جس سے آپ کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، اب آپ بڑے زور شور سے چل رہے ہیں کہ اب ہمیں اپنے پرانے جو ہے وہ بدلے لینے کا موقع ملے گا، تو اگر یہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں آپ، لیکن آپ کی جنگ جو ہے اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی حمیت کی وجہ سے، تو اصل شے یہ ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، دل میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں، اور اس عمل کا جو اصل محرک ہے وہ ایمان ہے یا نہیں۔ سنیے اس کے بعد وَرَجُلٌ، ایک دوسرا آدمی ہوگا، تعلم العلم، اس نے بڑا علم حاصل کیا، وعلمہ، اور خوب سکھایا، خوب علم کو پھیلایا، وقرأ القرآن، اور وہ قرآن مجید پڑھتا تھا، قاری تھا قرآن کا، فأتي به، اسے بھی پیش کیا جائے گا، فعرفه نعمه، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں جتلائے گا، میں نے تم پر یہ احسانات کیے تھے، فعرفها، تو وہ پہچان لے گا ہاں پروردگار یقیناً تیرے دل پر یہ احسانات ہیں، قال فما عملت فيها، مجھے جائے گا تم نے کیا کیا، قال تعلمت العلم وعلمته، اے اللہ میں نے علم حاصل کیا، اسے پھیلایا، لوگوں کو پہنچایا، وقرأت فيك القرآن، اور تیرے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں قرآن پڑھتا رہا، قال كذبت، اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، تم نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہارے علم کا شہرہ ہو جائے، بڑا عالم ہے، بڑا متبحر عالم ہے، اور قرآن پڑھتے تھے تاکہ کہا جائے بڑا عمدہ قاری ہے، بہت عمدہ قاری ہے، فقد قیل، وہ کہا جا چکا، تمہارا مطلوب جو تھا دنیا میں حاصل ہو گیا،
اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. ثم امر به فصعد على وجهه حتى القي في النار. پھر فیصلہ ہوگا اب اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جو ہے جہنم میں چھوڑیں. ورجل وسع الله عليه واعطاه